جو ہے نا وہ اب مٹا ہوا ہے، اب اس کو ڈانٹ ڈپٹ جو ہے نا وہ ہضم ہو جاتی ہے. تو ہمارے مشائخ اس بات کو چیک کرتے تھے. نفس جو ہے اگر نہ مرا ہوا ہو نا تو چھوٹی چھوٹی بات پہ خوب بھڑکتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی صاحب کے ہاں دعوت پر تشریف لے گئے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ علم پڑھ کر فارغ ہوئے تھے اور حضرت کے پاس کچھ وقت کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے. ابتدا کی بات ہے. تو حضرت نے انہیں بھی ساتھ لے لیا. ایک اور بزرگ بھی تھے، شاید حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ حضرات جب میزبان کے گھر پہنچے تو اس اللہ کے بندے نے دسترخوان پہ خوب کھانے بنائے ہوئے تھے. چنانچہ کئی قسم کے کھانے. عام دستور تو یہی ہے کہ اندھا ایک کھانا بنا دے تو ایک قسم کا کھانا کافی ہوتا ہے، مگر اکرام ہوتا ہے. حضرت حاجی صاحب تشریف لائے تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے معلوم نہیں کتنی پلیٹیں ان کے سامنے رکھی، شاید 40 سے زیادہ پلیٹوں میں کھانا رکھا ان کے سامنے. ایسا کیوں کیا؟ بھئی یہ اسراف نہیں، بلکہ نہیں معلوم کہ جو آنے والا مہمان ہے اس کی طبیعت کو کیا چیز مناسب ہو، لہذا کئی سارے کھانے بنوا دیے اور سامنے رکھ دیے. جو ان کو پسند آئے گا وہ کھانا کھا لیں گے، جو بچ جائے گا تو میزبان کی عید ہو جائے گی. تو اس نیت سے متعدد کھانے بنا دیے جاتے ہیں اور یہ شرعاً جائز ہیں. صبح ایسا ہوتا ہے کہ مہمان کو کیا چیز موافق ہے، پسند ہے، میزبان کو پتہ نہیں ہوتا، تو اس نیت سے پھر زیادہ کھانے بنا دیے جاتے ہیں. خیر، اس میں میزبان نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خوب دسترخوان پہ بہت سارے کھانے بنا دیے تھے. گوشت بھی بنا دیا، پلاؤ بھی بنا دیا، دال بھی بنا دی، سبزی بھی بنا دی، کئی ساری چیزیں بنا دی. جب وہاں جا کر بیٹھے تو حضرت حاجی صاحب نے ایک خالی پلیٹ اٹھائی اور اس کے اندر تھوڑی سی دال ڈالی اور 2 چپاتیاں اٹھا کے حضرت گنگوہی کو دیں اور فرمایا کہ آپ دسترخوان کے کونے پہ بیٹھ کے کھا لیجئے. اب حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ دسترخوان کے کونے پر بیٹھ کے دال روٹی کھا رہے ہیں. کوئی ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو ہم دل میں سوچتے ہمارے حضرت کو تو مساوات آتی نہیں ہے. لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ امتحان ہے اور اس میں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم دانا کا کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا. چنانچہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ وہ دال کھاتے رہے اور ادھر یہ دونوں حضرات جو تھے ماشاءاللہ جو طبیعت کو پسند آیا مرغا جرگا. جب کھانا کھا لیا تو کھانے کے بعد حضرت حاجی صاحب نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ کو دیکھا اور فرمایا کہ دل تو میرا چاہتا تھا کہ آپ کو وہاں جوتوں میں بٹھاتا، مگر پھر میں نے کہا کہ نہیں، دسترخوان کے کونے پہ بیٹھ کے کھا لیں. اور یہ کہنے کے بعد حضرت حاجی صاحب نے ان کے چہرے کو دیکھا کہ چہرے پہ اثرات ناگواری کے ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر نفس زندہ ہوگا نا تو وہ تو پھر گھبرائے گا نا کہ ایسی بات کیوں کی کہ تجھے جوتوں میں بٹھاتا. تو حضرت حاجی صاحب نے دیکھا تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ کے چہرے پہ تو مسکراہٹ تھی اور انہوں نے آگے سے جواب دیا، حضرت میں تو جوتوں میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں تھا، یہ تو آپ نے احسان فرما لیا، مجھے دسترخوان کے کونے پہ بٹھا دیا. تو حضرت حاجی صاحب نے جب یہ جواب سنا تو فرمایا الحمدللہ، مقصد یہ تھا کہ نفس مر گیا ہے اور اس ناگوار فکرے کو سن کے بھی نفس بھڑکا نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا نفس کا بھڑکنا، یہ بڑی مشکل سے انسان کو نصیب ہوتا ہے، ورنہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفس بھڑکتا ہے غصے میں اور اس کے لیے یہ ڈانٹ ڈپٹ ضروری ہوتی ہے. اور اس سے جب انسان کا نفس مرتا ہے تو پھر اس کے اندر ریاکاری نکل جاتی ہے، شو آف. وہ پھر کسی کے لیے کچھ عمل نہیں کرتا، صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہوتا ہے. جس بندے نے کوئی عمل ریا کے بغیر کیا، دکھاوے کے بغیر کیا،
وہ عمل اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ ڈائمنڈ جو ہوتے ہیں نا، ان کی قیمتیں ویری کرتی ہیں. کچھ ڈائمنڈ جن کے اندر فالٹ ہوتا ہے، کوئی نشان ہوتا ہے کسی قسم کا، تو ان کی قیمتیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں. اور ایک ڈائمنڈ کو کہتے ہیں فلالیس ڈائمنڈ، اس میں کوئی فلا نہیں ہوتا، وہ بالکل شفاف چیز ہوتی ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ڈائمنڈ کے کاروبار والے لوگ کہتے ہیں کہ فلالیس ڈائمنڈ کی قیمت کوئی متعین نہیں کر سکتا، کچھ بھی ہو سکتی ہے. چنانچہ وہی ڈائمنڈ آپ کو $5,000 کا بھی مل جائے گا، اور اگر وہ فلالیس ہے تو وہی $50,000 کا بھی مل جائے گا. ایک مرتبہ میں نے کسی جیولر کے سامنے یہ بات کر دی. وہ کہنے لگا حضرت آپ 50,000 کی باتیں کرتے ہیں، وہی ڈائمنڈ $5,00,000 کا بھی نہیں ملتا اگر فلالیس ہو، اتنی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو بھئی دنیا میں اگر ایک فلالیس ڈائمنڈ ہے اور اس کی قیمت 5,000 سے $5,00,000 چلی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہی دستور ہے کہ جو عمل فلالیس ہوتا ہے اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، تو اللہ کے ہاں بھی اس کی قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کا بہت زیادہ اجر عطا فرما دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو عمل بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، مخلوق کے دکھاوے کے لیے نہ کریں. اچھا، مخلوق کے دکھاوے سے ملتا کیا ہے؟ کسی نے کہہ دیا جی آپ بڑے نیک ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بہت اعلیٰ ہیں. اس 2-4 لفظ کو سن کر انسان کا اگر عمل ضائع ہو جائے تو اس نے کیا پایا؟ ہم نے ایک مرتبہ اس کا تجربہ ہوا. ہمارا ایک انجینئر تھا اور اس کو گھر میں کوئی ضرورت پیش آ گئی، تو وہ بیچارہ کافی پریشان حال تھا اور اپنے چیف انجینئر کے پاس آیا اور کہہ رہا تھا کہ سر آپ نا مجھے ایڈوانس تنخواہ دے دیں، میں اپنے گھر کے خرچے پورے کر لوں، میں بہت پریشان ہوں. اچھا، ابھی وہ یہ ایڈوانس تنخواہ کی بات کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں اکاؤنٹس برانچ کا بندہ آ گیا جو کیشیئر ہوتا ہے. کیشیئر نے اس کو کہا یار میں نے تمہارا ایک ووچر دیکھا ہے پڑا ہوا تھا. اب ووچر جو بنتا ہے اکاؤنٹس برانچ میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ووچر پہ جو پیسے بنتے ہیں اس بندے کو وہ ادا کر دیے جاتے ہیں، کوئی TADA تھا یا کوئی اور چیز تھی. چنانچہ اس نوجوان نے جب سنا نا کہ میرا ووچر پڑا ہوا ہے تو وہ بڑا خوش ہو گیا کہ اچھا مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے. چنانچہ اسی وقت چھٹی لے کے وہ گیا اور 4-5 منٹ کے بعد واپس آیا تو چہرہ بجھا ہوا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت وہ ایک پرانا ووچر اس کے پاس پڑا ہوا تھا، جب میں نے جا کے دیکھا تو اس کے اوپر پیڈ کی سٹیمپ لگی ہوئی تھی، یعنی یہ پہلے پے ہو چکا ہے، پرانا تھا، تو اب تو نہیں مل سکتا تھا کچھ. تو اس دن مجھے احساس ہوا کہ واقعی جس ووچر کے اوپر پیڈ کی سٹیمپ لگ جائے پھر بندے کو کچھ نہیں ملتا. بالکل اسی طرح ہے، انسان بڑے سے بڑا نیک عمل کرتا ہے اور کسی نے کہہ دیا آپ نے بڑا اچھا کیا، آپ تو بڑے نیک ہیں، آپ تو بڑے اعلی ہیں. یہ جو بڑا اچھا، بڑا اعلی، بڑا یہ سارا یہ سب سٹیمپس ہیں. تو اگر کسی بندے نے وہ سٹیمپ لگا دی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے میرے بندے یہ تو پیڈ آف ووچر ہے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ. تو اس دن احساس ہوگا کہ اتنی مشقتیں اٹھا کے ہم نے یہ کام کیا اور ہمیں اس کے اوپر کچھ بھی اجر نہ ملا. اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بڑے غیور ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی عمل میں ملاوٹ ہوگی تو میں بالکل برداشت نہیں کرتا، میں اس عمل کو جس کے لیے کر رہا ہوں اس کے منہ پہ مار دیتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، لے جاؤ اس کے پاس. تو اس پہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے اسلاف اس پر بہت محنت کرتے تھے کہ جو عمل کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. چنانچہ ایک مرتبہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرما دی. جو مسلمانوں کا امیر تھا تو اس نے اعلان کیا کہ بھئی جس کے پاس جو مال غنیمت آیا ہے وہ سب اکٹھا کر دو. چنانچہ سب لوگ مال غنیمت لے آئے اور انہوں نے آ کے اکٹھا کر دیا. اب کسی کے ہاتھ میں کچھ آیا، کسی کے ہاتھ میں کچھ آیا. ایک عام سا سپاہی تھا جس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، بوسیدہ سے تھے. وہ آیا اور اس نے